سچا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، اور سچے میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے محبت کے اظہار کی خاطر جن سے محبت کے اظہار کی خاطر جن سے تجدید وفا کی خاطر آج ہم یہاں پر اکٹھے آج ہم یہاں پر اس خوبصورت کانفرنس میں اکٹھے میرے مرشد قریب تشریف فرمائے اور ان شیوخ کے سامنے اور بالخصوص قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کے بعد میں گفتگو کرنا بے ادبی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے کوئی خطاب کیا جائے تو خطاب نہیں کر رہا جو ان احباب سے سیکھا ہے وہی ان کو سنا کر ان کی دعا حاصل کرنے کے لیے کچھ منٹوں کے لیے آپ سنا یہ میرے بڑے ہیں، یہ سب ہمارے بڑے ہیں، میں ان میں سے کسی کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہوں، جو ہوں ان سب کی دعاؤں کی وجہ سے ان سب کی دعاؤں سے اللہ کریم ہم سب کو اپنے اہل سنت کے ان خوبصورت اکابرین کا ادب کرنے اور ان کی قدر کرنے اور ان کے فیض کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیغام، یہ محبت اور یہ مصدق اس طرح ہمارے تک پہنچایا آج اس خوبصورت سندھی کانفرنس میں، اس خوبصورت اجتماع پر میں آپ سب احباب کو، علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس خوبصورتی سے آپ نے اس اجتماع کا انعقاد کیا، جس خوبصورتی سے آپ نے یہ اجتماع کا انعقاد کیا اور الحمدللہ اہل سنت کو پورے UK کے، پورے برمنگھم کے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کر دیا اور یقیناً یہ اجتماع پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے۔ یہ سنی کانفرنس پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے۔ آپ پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ آپ کا خوبصورت اجتماع بتا رہے ہیں کہ جس طرح اہل سنت ہمیشہ سے سرکار کے جانثار تھے، اس طرح آج بھی سرکار کے جانثاروں کا یہ اجتماع بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایمان سلامت ہے، الحمدللہ ہمارے غیرت سلامت ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام پر نہ صرف اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں بلکہ اگر وقت آیا تو ہم اپنے نبی کے نام پر جان قربان کر دیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے فلا ربک، اے میرے حبیب ہمیں آپ کا رب ہونے کی قسم ہے کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، جب تک وہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ اس کا شان نزول بھی کچھ اس طرح ہے کہ جب وہ ایک منافق اور ایک یہودی حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے دوسرے کے حق میں فیصلہ فرما دیا، وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، فیصلہ مانگا، فیصلہ کرنے سے پہلے جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ سے فیصلہ لے کے رسول اللہ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس آئے ہیں، حضرت عمر فاروق نے اس منافق کا سر کاٹ کے فرمایا کہ اگر کوئی رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی تلاش میں نکلے گا تو عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، تو اگر حضرت عمر کو کوئی ایسا برداشت نہیں تھا جو رسول اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ رکھنا چاہتا تھا، تو آج اہل سنت اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو اپنے کو رسول اللہ جیسا کہتا ہے، اپنے کو رسول اللہ جیسا کہے یا رسول اللہ کو اپنے جیسا کہے۔ حضرت عمر نے اس منافق کا سر کاٹ کے بتا دیا کہ ارے جب رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ ہمیں برداشت نہیں ہے تو رسول اللہ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ کی نالین کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی نالین کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے، میں 2 یا 4 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، صحابہ نے رسول اللہ کو ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کیا۔ الحمدللہ اہل سنت نے، ہمارے اکابرین نے عشق کے نام پر کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، ہمارے وہی عقائد ہے، ہم سرکار کو ویسے ہی حاکم مانتے ہیں جیسے ہم نے صحابہ سے سیکھا، ہمیں نظر آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر کو سرکار نے اپنے مسلح پر سب صحابہ کا امام بنا کر اپنے
مسلح پر کھڑا کیا. صدیق اکبر سرکار کے مسلح پر جماعت کرا رہے ہیں. سرکار اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہے. سرکار اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہے. اور قبلہ تشریف فرمائے, قبلہ ہاشمی میاں تشریف فرمائے. ان کا ایک خوبصورت جملہ میرے دل پر ابھی تک وہ دل پہ لکھا ہوا ہے, جو میں نے ان سے ایک دفعہ سنا تھا. یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جس طرح معراج کی شب اللہ کریم نے سب نبیوں کو مقتدی بنا کر, میرے نبی کو امام بنا کر یہ بتا دیا کہ یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے, نبیوں میں یہ سب سے افضل ہے, ویسے ہی سرکار نے سب صحابہ کو مقتدی بنا کر, صدیق اکبر کو امام بنا کر بتا دیا جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ویسے ابو بکر صاحب. صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں. رسول اللہ محل مبارک کے اندر رونق افروز ہے. سرکار نے محل مبارک کا پردہ ہٹایا, سرکار نے محل مبارک کا پردہ ہٹایا. صدیق اکبر کا منہ کعبے کی طرف ہے, لیکن جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا. آج اگر کوئی گمراہ یہ عقیدہ دیتا ہے کہ رسول اللہ کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, ارے کبھی بخاری شریف کی یہ حدیث بھی پڑھ لیتے, یہاں صرف خیال ہی نہیں آیا. صدیق اکبر نے رسول اللہ کی طرف منہ کر لیا, رسول اللہ کی طرف چہرہ کر لیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو, نماز وہی سے پڑھاتے رہو. پتہ چلا نماز وہی ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہوگا, نماز وہی ہے جس میں خیال مصطفیٰ ہوگا, خیال مصطفیٰ ہوگا, خیال مصطفیٰ ہوگا. جب حضرت خالد بن ولید کی کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, انہوں نے بھی وہی حلیہ بنایا ہوا تھا. ان کا جو حلیہ تھا وہ بھی وہی نعرے لگا رہے تھے. ان کے جو نعرے تھے پہچان نہیں ہو رہی تھی اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. میدان جنگ میں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ ہم کس سے لڑے اور کس پہ حملہ کریں. حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کا کوڈ ورڈ کیا بتایا, حضرت خالد بن ولید نے مومنین کا کوڈ ورڈ کیا بنایا, ارشاد فرمایا جب تلوار اٹھاؤ تو نعرہ لگانا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. اگر وہ آگے سے یا رسول اللہ کہے تو وہ اپنا ہے, وگرنہ وہ اپنا نہیں ہے, وہ بیگانہ ہے. آج بھی اگر ہمیں اپنے اور بیگانے کی پہچان کرنی ہو تو ہمیں وہی نعرہ لگانا ہوگا یا محمد و یا رسول اللہ. یہ نعرہ لگانے والا اپنا ہے, یہ نعرہ لگانے والا اپنا ہے, اور جو یا رسول اللہ نہیں کہتا وہ بیگانہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا وفادار اور نمک حلال امتی انتہائی بلبلہ انگیز انداز میں صاحبزادہ بالا شان پیغام محبت دے رہے تھے اور اہل محبت کی نشانی بتا رہے تھے. اگرچہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو دیر تک سنیں اور ان کی گفتگو ہمارے ایمان کی جلا کا باعث بنتی رہے, مگر کیا کریں کہ وقت بڑی تیزی سے اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے اختتام ہوگا. حضور غازی ملت تشریف فرما ہے, شاید کم ہی ایسے موقع آئے ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں حضور غازی ملت اور حضور شیخ